السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. قال الله سبحانه وتعالى: ادعوهم لآبائهم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک ہے، رحمان و رحیم ہے، عزیز ہے، الہ العالمین ہے۔ اس کے سوا کوئی ذات بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عظیم اس کی شان، پیارے اس کے نام، بلند و بالا اس کی صفات۔ وہ اپنی ذات و صفات میں، اسماء و افعال میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، مکمل، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ عبادات کے احکام، معاملات کے مسائل تفصیل کے ساتھ آپ نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرما دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلات کے بعد آج کی تاریخ دونوں ہجری 12 ہے، 12 جمادی الاولی 1446 ہجری۔
آج 12 جمادی الاولیٰ 1446 ہجری مطابق 14 نومبر 2024 عیسوی ہم فقہ کے درس میں معاملات کے احکام و مسائل پڑھ رہے ہیں. کتاب کا نام ملخص الفقی ہے جس کو یہاں پڑھایا جا رہا ہے. کتاب الطلاق کے مختلف ابواب ہم پڑھ رہے ہیں. آج جو باب ہمارے درمیان ہے وہ ہے باب فی احکام لحوق النسب وعدم لحوقه. نسب کے اثبات کا بیان. بچے کا نسب والد سے کب ثابت ہوگا کب ثابت نہیں ہوگا اس کو ہم پڑھ رہے ہیں. نسب آپ جانتے ہیں کہ یہ بچہ ان کا ہے. کتاب النکاح ہم پڑھ لی. کتاب الطلاق کے مختلف احکام اور مسائل پڑھ رہے ہیں. لعان ہم نے پڑھا تھا, ایلا ہم نے پڑھا, ظہار ہم نے پڑھا, لعان بھی پڑھا, ملاعنہ یاد ہے آپ کو؟ ملاعنہ ہم نے پڑھا تھا. یاد ہے نہیں پوچھنا, سوال کرنا ڈائریکٹ. 2-3 ملاعنہ کس کو کہتے ہیں؟ لعان جو پورا چیپٹر پچھلے جمعہ پڑھا ہے. ملاعنہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے, جواب دیجیے. پچھلے درس میں جو ہم نے پڑھا تھا ملاعنہ. جی, کسی کے اوپر اللہ کی لعنت. تو لغوی معنی ہو گیا کسی پر اللہ کی لعنت بھیجنا. یہاں ملاعنہ اس کو نہیں کہتے. لعن تان تو اس کو کہتے ہیں کسی پر اللہ کی لعنت بھیجنا, لیکن ملاعنہ وہ نہیں ہے نا کہ آپ کسی کو بھی بولے اللہ کی لعنت بھیج. جی سر. بیوی یا شوہر ہاں, اگر الزام لگائے تو قسم کھانا. بیوی یا شوہر, کوئی شوہر اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے جی, اپوزٹ اگر تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں میرے اوپر لعنت اگر بھائی یہ جھوٹا ہے تو ٹھیک ہے. جزاک اللہ. یہ ہے مولانا کہ شوہر بیوی پر الزام لگائے کہ بدکاری کا اور زنا کا, اور اس کے پاس ثبوت نہ ہو, گواہ نہ ہو, تو وہ جو ہے قسم کھائے گا اور قسم میں لعنت بھی ہوگی. تو یہ اس کی تفصیل تھوڑا بتائے کیسے شوہر کیا کرے گا, بیوی کیا کرے گا, دونوں کا معاملہ ایسے آ جائے تو بتایا تھا, ہم نے پڑھا تھا. جی شوہر 4 بار قسم کھائے گا جی, 5ویں بار اپنے اوپر لعنت ہے وہ کہ چھوٹا ہے. اور بولنے دیجیے نا, وہ شروع کر کے اس کا باقی کا وہ پورا کر لیں. 4 مرتبہ قسم کھائے گا. یہ تھوڑا بتائیے نا کیا شوہر کیا کرے. یہاں دیکھیے مولانا کس کو کہتے ہیں وہ تو سمجھ میں نا. وہ شوہر جو ہے کسی اپنی بیوی پر کسی آدمی کے ساتھ بدکاری کا الزام لگائے اور گواہ نہیں ہے اس کے پاس, تو ایسی صورت میں وہ قسمیں کھائے گا اور اس قسم میں لعنت بھی اپنے اوپر پہ. یہ کیسے ہوگا یہ بتائیے. قاضی کے سامنے خالی پہلے شوہر آئے گا, بیوی دونوں رہیں گے, تھوڑا وضاحت. قسم کھائے گا, کیا بولے گا؟ قسم کھا کے یہ بولے گا کہ میں سچا ہوں اور یہ جھوٹی ہے اور میں نے یہ دیکھا. میں سچا ہوں اپنے الزام میں, یا میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچا ہوں بولے گا. قسم کا, اللہ کی قسم میں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, اسے بولے گا. ہاں, اور اس قول میں سچا ہوں. ہاں, کتنی مرتبہ 4 بار ایسی؟ کیا کیسے کیا بولے گا؟ میں سچا ہوں اور یہ جو میں ہے اللہ کی قسم کھاتا ہوں. میں سچا ہوں, کس چیز پہ سچے ہیں؟ وہی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے. 4 مرتبہ, 5ویں مرتبہ اپنے اوپر لعنت. کہ اگر- بس خالی لڑنا. اگر میں جھوٹا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. ٹھیک ہے. بس اس کے بعد بیوی بھی. بیوی بھی تو وہی دوسرا باقی آدھا کون بولے گا؟ یہ آدھا بولے. شوہر 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی نے برائی کی ہے میں اس میں سچا ہوں, اللہ کی قسم میں نے اس کو یہ کام لگا. 4. 5th ٹائم اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر پڑو. نیکسٹ. پھر ختم. بیوی بھی, جس کے بعد بیوی بھی آگے آئے گی, وہ بھی سیم 4 بیوی سے بھی قسم کھلوائی جائے گی. 4 بار کیسے؟ قسم کھائے گی کہ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ جو مجھ پر الزام لگا ہے جھوٹ ہے. شاباش. اور 5ویں بار وہ کہے گی کہ میں اگر اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر میں جھوٹی ہوں. یہ سچا ہوں. ہاں, مطلب وہ سچ. بات ایک ہی ہے لیکن شوہر قسم کھائے گا کہ میں
اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے میری بیوی کو برے کرتے دیکھا. 1 2 3 4 5 مرتبہ. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت پڑے. ہاں اس کے بعد بیوی سے قسم کھلائی جائے گی. قسم کیسے کھائے گی؟ میں قسم اللہ کی کھا کر کہتی ہوں میرا شوہر میرے بارے میں جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے. 1 2 3 4 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر میرے شوہر نے جو کہا ہے وہ سچ ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب. اس کے بعد کیا حکم ہوگا ان لوگوں کا؟ سپریشن. اس کے بعد کیا وہ لوگ نکاح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب اثبات نسب سمجھتے ہیں. نسب یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ بچہ ان کا ہے, یہ بیٹا ان کا ہے, یہ فلاں کا بیٹا. اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ اثبات نسب کس کا ہوگا کس کا نہیں ہوگا, اس سلسلے میں کوئی ضروری مسئلہ, کیونکہ طلاق وغیرہ بھی ہو جاتی ہے نا بھائی. تو طلاق کے بعد کیا بچہ شوہر کا ہوگا کس کا ہوگا, کب پریگننسی ہوئی, تھوڑی سی وضاحت ہے اس میں. اس سلسلے میں کہتے ہیں جس کسی شخص کے پاس بیوی ہو یا لونڈی ہو, لونڈی سے بھی ہم بستری جائز ہے, پتہ ہے نا آپ کو لونڈی کس کو کہتے ہیں, بتا دیا تھا اس سے پہلے. جس کسی انسان کی بیوی ہو یا لونڈی ہو جو جس سے اس کا بچہ ہونا ثابت ہو, مطلب وہ مرد ہو, قابل ہو, تو ایسے شخص سے, جیسا ایک شوہر ہے اس نے شادی کی ہے اور اس سے بچہ ہوا ہے, تو اس بچے کی نسبت اس شوہر کی طرف کی جائے گی. ایک آدمی ہے اس کے پاس لونڈی ہے, اس نے اس سے ہم بستری کی, بچہ پیدا ہوا, تو بچے کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی. کس کی طرف؟ مرد کی طرف. مرد کی طرف. کیوں؟ ایک قاعدہ یاد رکھیے یا ایک حدیث یاد رکھیے اس سلسلے میں, جو کہ صحیح مسلم کی حدیث نہیں, صحیح البخاری کی حدیث ہے. صحیح البخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الولد للفراش, بچہ اسی کا ہے جس کا بستر ہے. الولد للفراش, بچہ اسی کا ہے جس کا بستر ہے, مطلب جس کی بیوی یا لونڈی, جس کی بیوی یا لونڈی سے پیدا ہوا ہے بچہ. بستر کا مطلب کیا ہے؟ الولد للفراش مشہور حدیث ہے, بخاری کی حدیث, جی ہاں بخاری کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الولد للفراش, بچہ اسی کا ہے جس کا بستر ہے, مطلب جس کی بیوی یا لونڈی سے پیدا ہوا. ایک آدمی کی بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا, تو بچہ کس کا ہے؟ آدمی کا ہوگا, جو معروف ہے نا دنیا کا. ایک آدمی کی لونڈی ہے, اس نے لونڈی سے بستری کی, اس کی لونڈی ہے, بچہ پیدا ہوا, تو بچے کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ شوہر کی طرف کی جائے گی. اس سلسلے میں بچے کو اسی شخص کے جائز, ابھی بچہ جائز بچہ ہے, اس کو تسلیم کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا, اس سلسلے میں چند حالات ہوتے ہیں, چند کنڈیشن, چند حالات ہوتے ہیں, وہ آپ ذہن میں رکھیے. سب سے پہلی بات, عورت اپنے خاوند کے نکاح میں ہو, نسبت کب ہوگی, کب نسبت ہو سکتی ہے بچے کی باپ کی طرف, نسب کب ثابت ہوگا باپ سے؟ اس میں ایک حالت یہ ہے کہ بیوی عورت اپنے خاوند کے نکاح میں ہو, اور اس وقت سے لے کر جس سے جب اس نے جمع کیا, ہم بستری کی ہے, 6 مہینے تک, عورت جو ہے اپنے خاوند کے نکاح میں ہو اور جس سے ہم بستری اس نے کی ہے, اور کم سے کم 6 ماہ کی مدت کے بعد پیدائش ہو بچے کی. ہم بستری کے کتنے مہینے کے بعد؟ 6. کیوں 6 مہینے کا بچہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے. ایک آدمی نے کسی سے نکاح کیا, نکاح کرنے کے 6 مہینے کے بعد نکاح ہوا, مطلب ملاقات بھی ہو گئی, اس کے 6 مہینے کے بعد منیمم کتنے, منیمم ہے 6 منتھس کے بعد بچہ پیدا ہو. اب 6 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا, شوہر حاضر ہے یا غائب ہے, سفر پہ ہے یا شہر میں ہے, تب کوئی مسئلہ نہیں. اس نے ملاقات کی تھی, شادی ہو گئی تھی, ہوتا نا بعض اوقات شادی کر کے چلے جاتے نا, شادی ہو جاتی, اس کے بعد چلے آتے بیوی کو چھوڑ کے, 6 مہینے کے بعد ڈیلیوری ہوئی, تو کیا یہ بچہ اس کا ہوگا نہیں ہوگا؟ 6 مہینے تک باہر تھا, 6 مہینے, لیکن شادی ہوئی, ملاقات ہوئی, ہوگا. کیوں؟ کم سے کم مدت حمل کی ہوتی ہے, کم سے کم مدت اس کی حمل کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چلیے. دوسری
دوسری حالت کہتے ہیں عورت اپنے خاوند کے نکاح میں نہ رہی, نکاح میں نہیں تھی, ختم ہو گیا, شادی ہوئی تھی, نکاح ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, یعنی خاوند سے علیحدگی ہوگی اس کی. اب عورت وقت علیحدگی سے لے کر سپریشن جب ہوا جب سے لے کے 4 سال سے کم مدت میں بچے کو اس نے جنم دے دیا, 4 ایئرس, تو ایسی صورت میں بچے کو سابقہ خاوند کی جائز اولاد تسلیم کیا جائے گا. سمجھ میں آئی کہ دوسری حالت یہ کنڈیشن ہے, کیسے کہتے بچے کی نسبت ہوگی, پہلا تو کلیئر ہے نا. چلیے دوسرا کیا ہے, شادی ہو گئی, اس کے بعد شادی ہوئی, شادی مطلب پوری رخصتی ہوئی, سو اس کے بعد خاوند سے علیحدگی ہو گئی, اس کی عصمت میں نہیں, مطلب اس کے نکاح میں نہیں رہی, مطلب طلاق ہو گیا, خلا ہو گیا, جو بھی ہو ختم ہو گیا. اب اس نے بچے کو جنم دیا 4 سال کے اندر, تو اس کی نسبت اس کی طرف ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اکثر مدت حمل, بہت پہلے پڑھا تھا ہم نے, میکسیمم جو پریگننسی کی کیا بولیں گے, پریگننسی کا ٹائم ہے 4 ایئرس, منیمم 6 مہینے, میکسیمم نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. عورت پریگننٹ منیمم کتنے ہو سکتی ہے, 6 مہینے, 6 مہینے تک بچہ ہو سکتا ہے, 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. جنرلی 9 مہینے ہوتے ہیں, 9 مہینے ماں نے پیٹ میں رکھا, وہ تو کیا بولے نارملی ہوتا ہے, لیکن 6 مہینے کم سے کم ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے, اگر آپ سے کوئی سوال کرے اقل مدت حمل, اکثر مدت حمل, پریگننسی کی کم سے کم کیا بولیں گے مدت کیا ہے, زیادہ زیادہ مدت کیا ہے, کم سے کم 6 مہینے, زیادہ زیادہ 4 سال کا بھی بچہ ہوتا ہے پیٹ میں, یہ میکسیمم ہے. تو ایسی اگر ہے صورت میں, تو ایسی صورت میں اس کا بچہ اس کی طرف نسبت کیا جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا یہاں ایک اور ایک شکل بتاتے ہیں شیخ, سبحان اللہ, بچے کی نسبت شوہر یا شوہر جو ہے ابھی, یا طلاق دے دیا شوہر پریزنٹ ہے یعنی نکاح باقی ہے, یا طلاق ہو گیا, دونوں صورتوں میں اس کے لیے شرط کیا ہے بچے کی نسبت باپ کی طرف کرنے کے لیے, کہ بچہ جو ہے اس قابل ہو کہ وہ باپ بن سکے. بچہ بول رہا ہوں, مرد اس قابل ہو کہ وہ باپ بن سکے. اس کے لیے کیا ہے, 10 سال یا اس سے زیادہ اس کی عمر ہونی چاہیے. کس کی؟ شوہر کی. بچے کی نسبت شوہر کی طرف کرنے کے لیے کہ اس شوہر کا یہ بچہ ہے, نکاح باقی ہے دونوں کا, شوہر بھی ہے بیوی بھی ہے, نکاح چل رہا ہے, زندگی چل رہی ہے, یا طلاق دے دیا اس نے شوہر نے. تو دونوں صورتوں میں نسبت کرنے کے لیے کہ یہ اس مرد کا بیٹا ہے, شرط یہ ہے کہ اس مرد کی عمر ایج 10 یا مور دین 10 ہو, 10 ایئرس یا مور دین. آپ 10 کیوں بولیں گے بولیے آپ؟ اس لیے کہ 10 سال کے بعد بچہ جو ہے, شوہر جو ہے 10 سال کے بعد شوہر جو ہے باپ بن سکتا ہے. 10 سال کے بعد شوہر کیسے, مطلب اس کے اندر وہ صلاحیت ہو سکتی ہے دنیا میں. عام طور پر 15 ایئرس ہوتے ہیں, عام طور پر نہیں, بعض بچے 10 سال کے بعد بھی ہو جاتے ہیں. تو کیا کریں گے, اور اس کی دلیل شیخ لے رہے ہیں کس سے, حدیث ایک, یعنی وہ عمر میں ہم بستری کر سکتا ہے بچہ اگر بالغ ہو گیا تو, آفٹر 10 اگر بالغ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو وہ ہم بستری کر سکتا ہے شادی اگر ہوگی تو, اور بستری کرے گا تو باپ بن سکتا ہے, اس کے اندر وہ استطاعت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیے اس کی وجہ بتاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کرتے ہیں, مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین وضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. دیکھیے انہیں زیادہ امکان ہوتا ہے اس بات کا. اس کی دلیل کہتے ہیں دونوں حالتوں میں موجود کی شرط یہ بھی کہ دونوں بچے کی پوزیشن یعنی ان کی عمر 10 سال یا اس سے زیادہ ہو. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہے ہیں, مروا اولادکم, اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. 7 سال کے ہو جائیں تو بچوں کو نماز کا حکم دو, اور جب ان کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو مارو اگر نماز نہ پڑھے تو. ایک
اور بستر الگ کرو. کیا فرمایا کسی نے؟ 10 سال کی بچے ہو جائیں، ہے نا یہ مشہور حدیث آپ جانتے ہیں. اپنے بچوں کو 10 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو. 10 سال کا ہو گیا بچہ، اٹھو بیٹے نماز پڑھو، نہیں پڑھ رہا ہے مارو. دوسرا کام کیا ہے جو موضوع سے متعلق ہے، بستر الگ کرو. بستر الگ کیوں کرنے کا حکم دیا گیا جب تو ابھی 10 سال کا ہوا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بلوغت کی علامتیں ہوتی ہیں ظاہر، وہ الگ اس میں. یہاں 10 سال کا مطلب 10 سال کے بعد وہ اس کے اندر وہ قابلیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ باپ بن سکتا ہے، وہ باپ بن سکتا ہے. تو یہ بھی ایک حالت، اسی لیے شیخ نے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے. تیسری حالت، 2 حالتیں سمجھ میں آ گئی. یعنی تیسری حالت کیا ہے؟ شوہر نے طلاق دے دی، کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی. طلاق کون سی دی؟ رجعی. کیا ہے رجعی طلاق؟ طلاق 2 قسم کی ہوتی ہے، پڑھ لیا ہم نے. ایک رجعی جس میں رجوع ہو سکتا ہے، ایک بائن جس میں رجوع نہیں ہو سکتا ہے. 3 طلاق اگر اس نے دی، ایک دیا، اس کے بعد ابھی عدت میں ہے عورت، ٹائم ختم نہیں ہوا لمٹ اس کا، یا 2 دے دیا، تیسرا مہینہ ختم نہیں ہوا بھی، تیسرے مہینے سے نہیں. تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس سے پہلے طلاق کی قسموں میں. تو ایک ہوتا ہے طلاق رجعی جس میں یہ ہے کہ تیسرا مہینہ آ کے ختم نہیں ہوا، ابھی وہ اس میں ہے. تو 3 مہینے کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی. ایک طلاق دے دی یا 2 دے دی، تیسری نہیں دی الگ اس نے، تو یہ رجوع کا حق ہے اس میں. اور رجوع کیسے ہوتا ہے سب پڑھ لیا نا. تو اس پیریڈ میں اگر بچہ ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی. اذا طلق الزوج طلاق رجعی. طلاق دیا، طلاق دینے کے بعد میکسیمم جو ہے 4 سال ہو گئے اور عدت میں جو ہے بچہ پیدا ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کی بھی نسبت اسی شوہر کی طرف ہوگی. اگر 4 سال کے بعد، کیونکہ 4 سال میکسیمم پیریڈ ہے نا اس کا، کس کا؟ پریگننسی کا، اسی لیے شیخ نے اس کو 4 سال کہا. فتلد بعد مضی 4 سنین، 4 سال ہو گئے، طلاق ہو گئی، اس کے بعد 4 سال میں بچہ پیدا ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کی نسبت اس بچے کی باپ کی طرف ثابت ہو، نسب ثابت ہوگا. یعنی عدت ختم ہونے سے پہلے، عدت میں تھی وہ، عدت ختم ہونے سے پہلے اگر پریگننسی رہی اس کی تو ایسی صورت میں وہ بچے کی نسبت اس کی طرف ہوگی. لیکن اگر اس کے بعد بچہ پیدا ہوا عدت ختم ہونے کے بعد تو ایسی صورت میں اس کی طرف نسبت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں جو کہ لونڈی سے تعلق رکھنے والا ہے. اگر ایک شخص جس کے پاس ایک لونڈی تھی، بیوی لونڈی تھی، اور اس نے اس لونڈی سے بستری کی، اعتراف کیا یا ثابت ہوا کہ اس نے اس سے لونڈی سے بستری کی تھی، 6 مہینے کے بعد اس کو بچہ ہوا، تو یہ اس کے سردار کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ تو اس آدمی کا ہوگا جس نے اس لونڈی سے نسبت کی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش، وہی حدیث پہ آنے والا، بچہ اس کا ہے جس کا بستر ہے، جس کے بستر پر بستر کی، یعنی جس بیوی کے ساتھ رہا یہ بستر ہوا، یہ جس لونڈی کے ساتھ، تو اسی کا بچہ ہوگا. الولد، بچے کی نسبت اسی کی طرف ہوگی. اور یہ کب ثابت ہوگا نسب؟ جب وہ اعتراف کرتا ہے کہ ہاں میں نے اس کے ساتھ بلا دی. کہ یہ باریک مسائل ہوتے ہیں. وہ لونڈی تو ہے، اب لونڈی کے ساتھ اس نے بستری کی ہے نہیں کی ہے کیسے پتا؟ اعتراف کر رہا ہے ہاں میں مل چکا ہوں اس سے، یا قرائن پائے جاتے ہیں، قوی دلائل پائے جاتے ہیں کہ اس نے ضرور اس سے ملاقات کی ہوگی. ایسی صورت میں بچہ پیدا ہونے کے بعد، لونڈی سے بچہ پیدا ہونے کے بعد، اس بچے کی نسبت سردار جس کو کہتے ہیں سید، جو اس لونڈی کا مالک تھا، تو اس بچے کی نسبت اس کی طرف ہوگی. اب یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ شیخ بیان کر رہے ہیں، وہ ہے کہ وہ کون سی حالتیں ہیں جن میں بچے کی نسبت شوہر کی طرف نہیں کی جائے گی. یہ بچے سے جائز اولاد نہیں کہی جائے گی. ہم اردو میں جائز اولاد کہتے ہیں، یعنی ناجائز اولاد کہیں گے، جائز اولاد نہیں کہیں گے. اس کی 2 حالتیں ہیں، 2 حالتیں ہیں. پہلی حالت کیا ہے کہ بیوی نے اپنے خاوند کی نکاح میں آنے کے 6 مہینے سے پہلے، نکاح میں آنے کے 6 مہینے پہلے بچے کو جنم دے دیا.
निकाह में आई, 6 महीने नहीं हुए अभी, शादी हुई, एक औरत की किसी मर्द के साथ शादी हुई, 2 महीने में बच्चा हो गया उसको, 6 महीने से कम में होगी, क्या होगी? डिलीवरी। तो फिर ये जायज बच्चा नहीं, मतलब ये उस मर्द का बच्चा नहीं कहा जाए। क्यों? क्योंकि 2 महीने में बच्चा हमल डिलीवरी नहीं हो सकती है। हमल की अकल मुद्दत 2 महीने नहीं है, कितनी है? 6। जाहिर बात है निकाह के बाद ही मुलाकात होगी ना भाई, तो जो जायज होती है शरीयत रुखसती जिसको हम कहते हैं, निकाह हुआ, मुलाकात हुई, उसके 3 महीने 4 महीने में डिलीवरी हो गई, 6 महीने होना जरूरी है। अगर मान लिया जाए जिस रात रुखसती हुई उसी रात अगर करार पाया ना भाई, मतलब प्रेगनेंसी फॉर्म हुई, तो 6 मंथ चाहिए डिलीवरी के लिए, एक कम से कम मुद्दत है। लेकिन डिलीवरी हुई कब? 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने से बिफोर हो गई, तो फिर इस बच्चे का नसब इसका नहीं होगा, वो बच्चा फिर इसका नहीं होगा। किसका? शौहर का नहीं होगा। तो इसका फिर क्या मतलब समझ में आएगा? इसका मतलब समझ में आएगा शादी से पहले वो प्रेग्नेंट थी, शादी से पहले वो हमल वाली थी जी, क्योंकि 2 महीने की शादी के 3 महीने के बाद बच्चा हुआ, जिसका मतलब 3 महीने पहले ही उसको हमल हो गया था। जाहिर बात है शादी से पहले हमल हुआ, तो फिर ये बच्चे का बाप ये कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? चलिए, दूसरी हालत क्या है? इदा तल्लक़हा तलाक़न बाइनन, तलाक दे दी, तलाक बाइन, 3 तलाक जो अलग अलग होती है, जिसमें रुजू खत्म हो जाता है, फाइनल तलाक। क्योंकि तलाक 2 किस्म के होते हैं, मैंने बताया, तो पढ़ लिए, एक जिसमें रुजू का हक है, 3 थर्ड मेंसेस, आज तलाक दी, पहला मेंसेस आ गया, 1 महीना हुआ उसका, एक खत्म हो गया, उसके बाद फिर दूसरा हुआ, दूसरी मरतबा तलाक दी, फिर तीसरा भी दे दिया। अब तीसरा देने के बाद जब खत्म, उसको तलाक के बाइन, उसके बाद फिर रिश्ता नहीं होता। तुम तलिद बाद मुदी अक्सर मिन 4 सिनीन मिन तलाक़िहा ला, तलाक के बाद 4 साल के बाद जो है उसको बच्चा हुआ, तलाक के बाइन के बाद, बैनूना के बाद 4 साल के बाद बच्चा हुआ, तो ऐसी सूरत में ये बच्चा इस बाप का नहीं होगा, क्योंकि 4 साल से ज्यादा मुद्दत नहीं हो सकती। तो इससे हमें ये समझ में आएगा यहाँ इस कंडीशन, उस कंडीशन में शौहर ने अपनी बीवी को तलाक के बाइन दी, थर्ड लास्ट तलाक, उसके बाद जो है डिलीवरी 4 साल के बाद हुई, 4 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद हुई, तो ऐसी सूरत में इस बच्चे का नस्ल इसका नहीं साबित नहीं होगा, ये जायज औलाद इसकी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि इसका मतलब अन्नहा हमलत बअद ज़ालिका निकाह, ये निकाह के बाद हमल हुआ इसका, ये खत्म होने के बाद मामला, ठीक है। इसी तरीके से एक और बताते हैं, वला यलहक़ु सय्यिदु नसब वलदिही वलद अमतिही इज़ा इद्दआ अन्नहु क़द इस्तबरअहा बअद वतीलिहा। अगर कोई सरदार किसको बोलते हैं? लौंडी जिसके पास होती है उसको सरदार बोलते हैं। सरदार कुछ और सरदार मत समझे आप, बरादरी का सरदार होने नहीं। एक आदमी जिसके पास लौंडी है, तो ये शौहर तो नहीं है ना, ये बीवी नहीं बोलेंगे, उसको लौंडी बोलेंगे। तो लौंडी के लिए इसको क्या लफ्ज, आका, सरदार, ये लफ्ज इस्तेमाल करो ताकि समझ में आएगा। एक होता है मर्द जिसने निकाह किया है, उसकी वो बीवी है, उससे मिलता है, तो फिर बच्चा होता है, तो बच्चे की निस्बत होगी, जैसे बताया जा रहा है। कब होगी? उसके लिए कम से कम 6 महीने, मैक्सिमम 4 साल। एक आदमी जिसके पास लौंडी है, जो जंग के बाद मिली, ठीक है, इस्लामी जंग, जो कि आजकल नहीं है ये चीजें, लेकिन मसला बताया जा रहा है ताकि मालूम हो, कल को हो जाए तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लौंडी होगी, इसका ये सरदार कहलाया जाएगा। तो सरदार ने दावा किया है किसके? लौंडी के बारे में, कि ये जो है जब उसने मुलाकात की, तो मुलाकात के वक्त जो है वो थी, क्या थी, उसका रहम नहीं था, उसका क्या बोलेंगे, हामिला का दावा कर दिया उसने। मैं जब मिला उस वक्त जो है प्रेग्नेंट थी, या मेंसेस उसके बंद हो गए थे उस वक्त, जब मिला उसको, मिलने के बाद वो दावा कर रहा है। प्रेग्नेंट क्या होता है? मेंसेस बंद हो जाते हैं जब हमल करार होता है, हैज रुक जाता है जब हमल होता है। तो सरदार दावा कर रहा है अपनी लौंडी के बारे में कि मैं जब इससे मिला उस वक्त, उसके बाद उसके मेंसेस नहीं आ रहे थे, उससे पहले। तो ऐसी सूरत में यकीन हो जाएगा कि
کا نہیں ہے. کس کا؟ سردار کا نہیں ہے. اور اگر کہتے ہیں کہ اگر اشکال ہو جائے، ڈاؤٹ ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ بستر کس نے کیا اس کے ساتھ. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش، لڑکا اسی کا ہے جس کا بستر ہے. چلیے اس کے بعد 2-3 مسئلے. لڑکے کی نسبت باپ کی طرف ہوگی یا ماں کی طرف ہوگی؟ عام طور پر بچے کس کے نام سے اٹھائے جائیں گے، مسئلہ آتا ہے. بچے کس کے نام سے اٹھائے جائیں گے؟ تو یاد رکھیے بچے جو ہے، جیسے کہ رسول کی حدیث ہے، سب باپ کے تابع ہوں گے. ہر بچہ اپنے باپ کے طرف اس کی نسبت ہوگی. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے حقیقی باپ کی طرف نسبت کرو، ان کے باپ سے ان کو پکارو. ادعوہم لآبائہم، بچوں کو ان کے باپ سے پکارو، مطلب ان کا جو باپ ہے ان سے پکارو. اللہ نے ماں نہیں کہا ہے. اسی لیے بولتے ہیں نا، آپ جانتے بھی بن کون بولتے ہیں. آپ کس کے بیٹے ہو تو آپ کس کا نام لیں گے؟ ابا کا نام لیں گے. آپ فلان بن فلاں کا بیٹا بولیں گے. کیوں؟ حالانکہ ماں بھی ہے. تو یہ وہی بتا رہے نسب پہ جو ہے، نسب جو ثابت ہوتا ہے وہ باپ کی طرف نسبت کی جائے گی، نہ کہ ماں کی طرف. یتبع الولد فی النسب، نسب میں اپنے باپ کے جو باپ ہے اسی کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، اس کا بیٹا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو نسب ہوگا. ایک آدمی ایک خاندان کا، قبیلے کا، وہ کہیں بھی شادی کر لے، سمجھ میں نا، دو خاندان الگ الگ ہیں. شوہر الگ خاندان کا ہے، بیوی الگ خاندان کی ہے. جو بچے ہوں گے تو بچوں کا نسب ماں کے خاندان سے جوڑا جائے گا یا باپ کے؟ کیوں؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ ادعوہم لآبائہم، اللہ نے فرمایا ان کے باپ کے نام سے ان کو پکارو، ان کے باپ کے نام سے ان کو پکارو. ایک دوسری چیز کہتے ہیں دینی اعتبار سے بچہ ماں باپ میں سے جو دین کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے ان کے تابع ہوگا. دین میں نسبت کسی طرح ہوگی. مثال کے طور پر اگر کسی نصرانی نے بت پرست عورت سے شادی کر لی، ایک کرسچن نے، دین کا، مسلمان کا تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر ایک کرسچن کیس آیا مسلمان کے پاس میں، مرد کرسچن ہے اور بیوی کیا ہے؟ وہی بت پرست، پتھروں کی پوجا کرنے والی، اہل کتاب میں سے نہیں ہے. بھائی مرد اہل کتاب ہے، بیوی جو ہے اہل کتاب. فلو تزوج نصرانی وطنیہ. کافر 2 قسم کے ہوتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ کفار کتنے ہیں؟ 2 قسم کے ہیں. ایک یہود و نصارہ جن کو اہل کتاب کہتے ہیں. نمبر 2 بت پرست، وہ لوگ جو اہل کتاب نہیں ہیں، کرسچن جوز نہیں ہیں، بلکہ نان بلیورز ہیں، آگے جو ہندو کافر مشرک کہتے ہیں. تو اگر کسی نصرانی نے یا کسی یہودی نے، نصرانی کے ساتھ میں شیخ یا کسی نصرانی نے کسی بت پرست عورت سے شادی کر لی، تو بچہ کس کے تابع ہوگا؟ نصرانی کے. کیونکہ دونوں میں ہوتے ایک حمام میں دونوں ننگے، وہ صحیح ہے، یہ بھی کافر یہ بھی کافر ہے، لیکن دونوں میں کفر میں کم کون ہے؟ اہل کتاب یا وہ بت پرست؟ تو اسی لیے بت پرست نہیں، کم اہل کتاب ہے. اب اسی جانتے ہیں نا، آپ کوئی مسلمان بچہ جو ہے لڑکا کسی نصرانی اہل کتاب، کسی کرسچن لڑکی، یہودی لڑکی سے بشرطے کہ پاک دامن ہو، پاک باز ہو، شادی کر لے تو الاؤ ہے، وہ جائز ہے. حالانکہ افضل بہتر تو مسلمان لوڈی سے کرنا ہے شادی، لیکن اگر وہ اس سے کرے تو جائز ہی نہیں ہے. لیکن کیا کسی بت پرست سے کر سکتا ہے مسلمان بچہ؟ مسلمان بچہ کوئی نان مسلم بچی ہے جو وہ ہے کیا بولتے ہیں اہل کتاب نہیں ہے، کرسچن نہیں ہے اور جیوز بھی نہیں ہے، بہت اچھی ہے، بہت باخلاق ہے، کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، بت پرست ہے وہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی کہہ رہے ہیں دین میں جو ہے کس کو فالو کرے گا؟ وہ اپنے باپ کو فالو کرے گا. دونوں میں سے جس کا دین زیادہ بہتر ہو. اب دونوں کا دین خراب ہے. یہاں یہ نصرانی ہے، وہ بت پرست ہے. مرد شوہر جو ہے نصرانی ہے، کرسچن مرد، بیوی کون ہے؟ بت پرست. اب دونوں میں بہتر کون ہے؟ دونوں بھی خراب ہیں، لیکن دونوں میں اگر کمپیئر کریں گے تو نصرانی بیٹر دین ثابت ہے، تو اس کی طرف نسبت ہوگی. ٹھیک ہے. اور آزادی میں وَيَتَّبِعُ الْوَلَدُ فِي الْحُرِّ وَرُقْ أُمِّهِ لَمَّا وہ اپنی جگہ. تو یہاں اس باب سے کہتے ہیں، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے یہ چیپٹر میں کہ نسب کی اہمیت ہمیں اسلام میں بتائی گئی ہے.
نسب کی اہمیت، خاندانوں کی اہمیت جو ہے ہمیں معلوم ہوتی ہے. اسی لیے اسلام نے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ نسل محفوظ رہے. اب نکاح کرے گا آدمی تو نکاح سے نسل محفوظ رہتی ہے، زنا سے محفوظ نہیں رہتی ہے. زنا کو اسلام نے حرام کیوں کیا؟ اس میں بچے کا نسب تباہ ہو جاتا ہے. ایک خرابیاں تو کئی ہیں اس میں سے خرابی کیا ہے بھائی؟ ایک عورت اگر زنا کرے، بدکاری کرے تو بچے کی نسبت کس طرف کرے؟ اس کا نسب خراب ہو جاتا ہے، سمجھ محفوظ ہوتا ہے. تو نسب کی حفاظت کے لیے شریعت نے کیا کہا ہے؟ نکاح کرو. جب نکاح کریں گے الولد للفراش، جس کا بستر ہے اس کا بچہ ہوگا. اس سے بچے کا نسب محفوظ ہوگا. وہ کہہ سکے گا معاشرہ میں فلان کا بیٹا ہوں. یہ اسلام نے، میں کس کا؟ فلان بن. دیکھیں الحمدللہ یہ اسلام میں خوبی ہے. لیکن جہاں اسلام نہیں ہے وہاں نسب محفوظ نہیں ہے. بعض جگہ پتہ نہیں ہے کس کا بچہ ہے. جیسے بولتے ہیں I don't know who is my father والا مسئلہ. I don't know who is my father. لیکن اسلام نے نہیں، فادر کا جو ہے مقام رکھا، وہ نسب کی وہ کی ہے. ٹھیک ہے، حفاظت کی اس طریقے سے کہ آپ نکاح کرو اور جائز نکاح کرو، اور نکاح کو بیان کر کے کرو، چھپ کے کرنا بھی نہیں. اور اعلانوں میں نکاح بھی ہے کہ نکاح کب ہوگا؟ جب گواہ بھی ہوں گے. ان لوگوں کو کم سے کم 2 لوگوں کو تو پتا چلے گا کہ اس آدمی نے اس عورت سے نکاح کیا ہے. پھر اس کے بعد جب بچے ہوں گے تو وہ ثابت ہوں گے نا. اگر صرف 2 لوگ کرنے، اسی لیے آپ پڑھ چکے کتاب و نکاح میں جانتے ہیں کہ نکاح کے لیے 2 گواہ ہونا ضروری ہے. کیوں؟ تاکہ وہ گواہی دے کہ ان لوگوں نے شرعی نکاح کیا ہے. جب نکاح ہوگا تو اس کے بعد بچے ہوں گے نا. نسب کی حفاظت، اور اس میں جو صلہ رحمی ہوتی ہے، نسب ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، ددیال دنیال. لڑکے کو پتا ہوگا یہ میرے ابا ہیں، یہ ابا کے ابا ہیں، دادا ہیں، یہ ابا کے بھائی ہیں، یہ ابا کی بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں. اس سب سے جو ہے اس کو صلہ، اچھا یہ میرے ابا کی سسٹر ہیں، یہ میرے ابا کی جو ہے بھائی ہیں، یہ میرے ابا کی فلاں ہیں، دودیری کیا رضائی بھائی وغیرہ. تو اس سے جو ہے نسب کی حفاظت یا صلہ رحمی کو آسان کرنا اور ان کے ساتھ رویہ اچھے رکھنے میں آسانی ہوتی ہے. لیکن آدمی کو اگر پتہ ہی نہیں ہو، یہ لڑکے کی بات ہو رہی ہے، لڑکے کو پتہ نہیں کہ اس کا باپ کون ہے، کس سے وہ پیدا ہوا ہے. تو جب باپ کا پتہ نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے خاندان کا نہیں پتا ہوگا اس کا. باپ کے بھائی کون ہے، باپ کی بہن ہے کوئی. اعوذ باللہ من ذالک. جس زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ ایک عورت جو ہے، زمانے جاہلیت میں ایک عورت کے پاس کئی مرد آتے تھے ملنے کے لیے. آج ایک آیا، مل کے چلے گا، کل زنا کرے. وہ باقاعدہ جو ہے جھنڈے گاڑ دیتے تھے اور جھنڈے لگاتے تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ بدکار عورت ہے. اب آدمی آتے تھے، اس سے ملتے تھے، جاتے تھے، ملتے تھے، جاتے تھے، ملتے تھے، جاتے تھے. 1 نہیں 5 نہیں 10 آدمی اس کے مل کے چلے گئے. اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا تھا. اب 10 مرد اس سے ملے، سمجھے ہم اس سے. اب 10 میں سے کس کا بچہ ہے؟ تو کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت کا طریقہ دیکھیے. سارے 10 مردوں کو بلاتی تھی، آؤ بھائی سب آؤ، سب کھڑے ہو جاتے تھے. اب اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ظاہر بات ہے بچے کا. وہ اگر اشارہ کر دے یہ خلاص، وہ عورت 10 میں سے جس مرد کی طرف اشارہ کر دے وہ اس کا باپ سمجھا جاتا تھا. تو اسلام نے حفاظت کی. یہ سب چیزیں حرام ہے. زناکاری نکاح رکھا ہے تاکہ نسل محفوظ رہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے اہم مسائل ہیں یہ، اللہ تعالی جو ہے ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو بڑا اہم موضوع آ رہا ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت بھی پڑتی ہے وہ ہے عدت کے احکام. عدت، عورت عدت میں رہتی ہے تو کس وجہ سے مطلقہ عورت کی کیا عدت ہے، اور اس عدت میں کیا شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی. جیسے ہوتا نا عام طور پر یہ مسائل آ رہے ہیں، دیکھیں اندر جملہ آئے گا کہ بھائی شوہر کا انتقال ہو گیا، عورت عدت میں ہے تو وہ اپنے چاچا سے بھی، اپنے بھائیوں سے بھی کمرے میں بیٹھ جاتی ہے. بعض عورتیں عمرے کو جاتی ہیں، بولے نہیں عمرے کو جا سکتی ہے، گھر سے باہر نکل سکتی ہے. اچھا بیوہ عورت کیا گھر سے باہر نکلے گی، نہیں نکلے گی، کس کے سامنے نکلے گی، نہیں نکلے گی. اور مطلقہ عورت اس کے لیے کیا احکام ہے. خلا لی کسی عورت نے اپنے شوہر سے، اس کی عدت کتنے مہینے ہوگی، کیا ہوگی، یہ سب تفصیلات ہیں جس کو احکام العدہ میں ہم پڑھیں گے. عدت کے احکام میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی نفع بخش علم قبول کی دینے والے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین واخر دعوانا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ کل دعوت سینٹر کی ٹرپ ہے مدینہ کی، تو اسی لیے آپ میں سے جو بصیرہ اس میں ہے، جو رحلے میں نہیں آ رہے مدینہ میں، کل کے رحلے میں جو نہیں آ رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کل دعوت سینٹر میں کلاس نہیں ہونے والی ہے. اس لیے کہ ہم صبح نکل رہے ہیں مدینہ انشاءاللہ. رحلہ جو ہوگا مدینہ کا کس کے لیے، جو
जुमा की क्लासेस पढ़ाते हैं तालिब और तालिबा, उन लोगों के लिए रहला मुरतब किया गया है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।